سربازی شمارا مراگش دیم پدے ما وشد کنا مگندے کیا گا کراچی مسئلہ بھی گڑا سیاست کار نہ کا وہ بلوچستان مسئلہ او جیڑا ببا ہمیں پے میں وہ سیمی و دومی نمگا مچارے کہ معاشی اڑو جنجالا گڑا پا آیا نام ایک سیاسی راہ گندگا نیتے مارجا کے چارے سیاسی راہ گشے گا کٹتگا بلکہ صلح دیمات کا تشدد دیمات کا مروچی ہمیں سرا علیہ السلام گپ رپ کنے کہ چھ سیاسی رابند بندے کوچگا سر بتگا یا راہ پشکپتا یہ آترا گفتگو آترا میں گونا اسٹوڈیو گیسٹ ساڑی ہے واجہ تجزیہ کار و نوشتہ کار واجہ عامر حسینی. عامر حسینی میں آپ کو وشد کہتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں حصہ لیا. عامر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی مسائل پر بلوچستان کا مسئلہ ہو کراچی کا مسئلہ ہو یا معاشی مسائل ہوں تو جیسے سیاست بند گلی میں پہنچی ہے ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں سیاسی مسائل کے حل کے لیے گراس روٹ لیول پر تشددی سامنے آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست اب ایسی نیچ پر پہنچ چکی ہے کہ کوئی راہ حل ان کے پاس نہ ہو؟ دیکھیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ بند گلی میں زیادہ تر یہ جو سیاست آج بند گلی میں نظر آ رہی ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ تو مجھے لگتا ہے کہ خود ہماری جو رولنگ کلاس ہے اس کے اندر اتنا زیادہ انتشار ہے اور اس کے اندر اتنے تضادات ہیں آپس میں کہ اس سے وہ تضادات بار بار پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہوتی ہے لیکن پھر وہ سامنے آ جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے مسائل کا حل نکل نہیں پا رہا اور جو آپس میں رولنگ کلاس کے حکمران طبقات کے جو مفادات اور ان مفادات سے پیدا ہونے والے جو تضادات ہیں ان کی وجہ سے ہمارے یہاں پر یہ جو سارے کے سارے مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے تضادات جو ہیں وہ یہ بند گلی کی طرف دھکیل رہے ہیں. لیکن اسے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ جو رولنگ کلاس ہے حکمران طبقہ ہے اشرافیہ جو بھی نام دے دیں یہ خود ہی گروہ در گروہ تقسیم ہو چکے ہر ایک کے پاس اپنا رال ہے ہر ایک کے پاس اپنے تشدد کا آلہ ہے ایسے نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اس میں آپ کو ذرا غور کرنا پڑے گا پوری ہماری جو سیاست کا ایز اے ہول جو آپ کو تجزیہ کرنا پڑے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری سیاست زیادہ سے زیادہ ریجنلائز ہوئی ہے. اس کا جو ایک نیشنل امیج تھا پالیٹکس کا وہ تباہ ہو گیا ہے اور اس کا زیادہ تر جو قصور ہے اور اس میں جو زیادہ تر یعنی ہم اس کا یعنی قصور جو جن کو کہتے ہیں وہ آپ کی وہ کلاس ہے جو کہیں سے ووٹ لے کر نہیں آتی اور نہ وہ کوئی حلقوں میں جاتی ہے بلکہ اس کے پاس ایک ہی طاقت ہے کہ وہ جب چاہتی ہے آ کے اقتدار پہ قبضہ کر لیتی ہے اور اس قبضے کے دنوں میں وہ اتنے مسائل چھوڑ کے جاتے ہیں ہماری یعنی منتخب سیاسی اشرافیہ کے لیے کہ انہیں اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ تقسیم در تقسیم ہونے کا جو عمل ہے اب اگر آپ یہ دیکھیں آپ ایک تھوڑا سا یعنی اگر سچا تجزیہ کرنا چاہیں اور اسے ذرا لاگ لپٹ کے بغیر وہ تجزیہ کرنا چاہیں تو مجھے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دراصل جو تقسیم ہے آج ہمیں سیاست کے اندر جو تقسیم نظر آ رہی ہے دراصل یہ باقاعدہ ایک قسم کی مینوفیکچر ڈیوائیڈ ہے جو باقاعدہ پاکستان میں ایک پلاننگ کے ساتھ کی گئی ہے اور مقصد جو ہے اس تقسیم کا یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے ایک قومی ایجنڈا جسے کہتے ہیں وہ سامنے نہ آئے اور وہ اتنا یعنی ڈسپرس ہو اتنا زیادہ انتشار زدہ ہو کہ وہ کہیں اکٹھے ہی نہ ہو. عامر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس انتشار کے ماحول میں اگر پولیٹکس ہماری سیاست ریجنلائز ہوئی ہے لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ بھی سامنے ہے. اب اس مسئلے کی سنگینی خود اتنی ہے کہ پاکستان کے سیاسی بحران کو مزید سنگین کر رہا ہے شدت دے رہا ہے. اس کے باوجود اس مسئلے کی جانب نہ سیاسی طور پر اس کا حل نکالا جاتا ہے سوائے لفاظیت کے کچھ نعرے دینے کے نہ ہی میڈیا پر اس مسائل کی سنگینی کا احساس کیا جاتا ہے. آپ اس ذہنیت کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں اس میں آپ کو نا ذرا ڈیٹیل سے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. ہوا یہ کہ جس وقت مشرف رجیم کمزور ہو گیا اور ہمارے یہاں جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل جو پارس تھیں ان میں ایک بڑی پارس جو تھی پاکستان پیپلز پارٹی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی
اور ظاہر سی بات ہے جو اس نے ایک مذاکرات کی راہ نکالی اور اس میں اس کے دوران کچھ عالمی گارنٹرز بھی آئے اس سارے کے سارے عمل کے اندر. تو ایک وہ جو ایجنڈا اس وقت طے ہوا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی راہ میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں کہ وہ ایجنڈا ایک طرف ہو گیا اور پھر سے وہی جو جسے کہتے ہیں پاور شیئرنگ میں جو مختلف گروہوں کی آپس میں ان بیلنس تھا, توازن تھا, وہ بگڑ گیا. اب اگر آپ ذرا دیکھیں غور سے کہ جس وقت یعنی ٹرانزیشن جس کو کہا جا رہا تھا کہ ڈیموکریسی کی طرف کا ٹرانزیشن ہے, وہ ٹرانزیشن بیسیکلی کیا تھا کہ آپ کی جو محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اس ملک کے اندر ہم جا رہے ہیں اور نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں. نیا پاکستان کیسا ہوگا کہ جس میں جتنے بھی ایشو ہیں, مثلا بلوچستان کا ایشو وہ کہتی تھی کہ ہم بلوچوں کی خواہشات کے مطابق طے کریں گے. اس کے بعد وہ کہتی تھی کہ یہ جو آپ کی سپرمیسی ہے نادیدہ قوتوں کی, جسے وہ ضیاء کی باقیات بھی کہا کرتی تھیں, ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس, نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کردار جو ہے ختم کر دیں گے. اور تیسرا ایک بہت بڑا نعرہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو دے رہی تھی اس وقت, وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے آنے کے بعد یورپ اور امریکہ کو کہیں گے کہ کوئی مارشل پلان کی طرز کا پلان ہمیں دیں, پاکستان کی اثر و نو تعمیر ہو سکے اور جتنے محروم طبقات ہیں اور ڈیولپمنٹ کا جو کالونین ایجنڈا ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے, اس کو وہ سارا ویژن دے رہی تھی. اور لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ آنے والا جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے ڈیموکریسی کا, اس میں آپ کی جو عسکری اشرافیہ ہے وہ کمزور ہو گئی ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کمزور ہو گئے ہیں, اور ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے اب جو پولیٹیشینز ہیں وہ زیادہ باشعور ہو گئے ہیں, زیادہ میچور ہو گئے ہیں, زیادہ اکٹھے مل کے چلیں گے اور وہ ایک ایسا ایجنڈا سامنے لے کے آئیں گے. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ بے نظیر نے 88 اس کے بعد اپنی دوسری حکومت کے دوران میں نعرے تو انہوں نے اقتدار سے باہر رہ کر بہت انقلابی نعرے دیے, اور اکثر پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ نعرے بڑے انقلابی دیتے ہیں, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ جو بیک اسٹیپ لیتے ہیں ان سے دکھائی دیتا ہے کہ یہ صرف سیاسی نعرے کے لیے تو بہتر ہیں, لیکن تبدیلی کے حوالے سے وہ کچھ. میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سموتھلی پیریڈ جو چل رہا تھا, مثلا زرداری صاحب جب یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہو گئی اور اس کے بعد زرداری صاحب نے جس وقت اقتدار سنبھالا ہے, اور زرداری صاحب اس وقت اور حسین حقانی کے آپ اگر بیانات پڑھیں, پوری چیزیں دیکھیں, تو وہ ایسی چیزیں کرنا چاہ رہے تھے, دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جس میں کہ مثلا آپ دیکھیں کہ انڈیا پہ ان کا فوکس کیا تھا, امریکہ کے حوالے سے ان کا فوکس کیا تھا, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے ان کا موقف کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت انہوں نے ایسی کوششیں شروع کی, مثال کے طور پہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ISI اور IB کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کا, تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو طاقتیں جمہوریت کی چیمپئن بن رہی تھیں اور وہ جو جمہوریت کی بحالی اور بالادستی کی بات کرتی تھیں اور سیولین اتھارٹی کی بالادستی کی بات کرتی تھی, انہوں نے ایک بیک سٹیپ لیا اور انہوں نے یہ کیا کہ زرداری کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو متون کرنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے فوج کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں, پاکستان کو کمزور کرنے کی, وہی روایتی نعرے لگانے شروع کر دیے اور نتیجہ یہ ہوا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کیری لوگر بل کے اوپر یہاں جو کچھ ڈرامہ ہوا کہ آپ کی عسکری اشرافیہ بیٹھ گئی, اس نے ایک پیغام دیا, اس نے کہا ہمیں یہ شرائط قبول نہیں ہے اور یہ چیزیں ہمیں قبول نہیں ہیں. دوسرے معنوں میں اس نے ایک واضح طور پہ یہ بات کی کہ سیکورٹی جو میٹرز ہیں آپ کے, جو نیشنل سیکورٹیز کے میٹرز ہیں آپ کے, اور جو فارن پالیسی کے یعنی جسے کہتے ہیں کہ آپ کی اسٹریٹجک پالیسیز کے جو میٹرز ہیں, ہمیں اس میں سیولین بالادستی قبول نہیں ہے. اور ان کے اس موقف کی بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اس موقف کی MQM نے بھی حمایت کر دی, ANP نے بھی حمایت کر دی, پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی حمایت کر دی, اور کاف تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پرو آرمی اور اس کا تو سارا کا سارا ایک رجت پسند ایجنڈا جو تھا وہ سب کے سامنے ہے. انہوں نے جو کردار مشرف کے ساتھ کیا تھا, تو مجبوراً میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیک سٹیپ پہ دھکیلا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی جو کچھ کرنا چاہتی تھی وہ اسے کرنے نہیں دیا گیا, اور نتیجتاً یہ ہوا کہ جو عسکری اشرافیہ 2008 کے الیکشن میں کے بعد ایک بہت کمزور سطح پہ نظر آ رہی تھی, اس کو دوبارہ سے کھڑا کر کے ایک برابر, بلکہ میں کہتا ہوں کہ بالادست کردار دے دیا گیا,
اور آپ نے آنے والے دنوں میں دیکھا کہ آپ کے جتنے بھی اسٹریٹجک ڈائلاگز ہیں وہ ایک ہی مین آدمی نے کیے ہیں اور اس کا نام ہے جنرل کیانی صاحب. اور آپ کے جی ایچ کیو سے فیصلے ہوئے نیشنل سیکورٹی کے, اور دن بہ دن آپ کی سویلین گورنمنٹ کی نیشنل سیکورٹی, فارن پالیسی, اور حتیٰ کہ میں تو یہ کہوں گا کہ اکانومک پالیسی سے تو آپ ویسے ہی فارغ ہو گئے تھے کہ جب آپ نے آئی ایم ایف کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا اور انہوں نے آپ کو ایک ایجنڈا پکڑایا کہ بھائی یہ عمل کرو, اور وہ سارا کا سارا اینٹی پیپل, اینٹی ماسز ایجنڈا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو صورتحال آپ نے بیان کی, ایسی صورتحال میں مسائل کے حل کے لیے سیاسی طریقہ کار بہتر رہیں گے, یا آپ یہ سمجھتے کہ سیاسی طریقہ کار ناکامی کی جانب جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پولیٹیکل سالوشن ان مسائل کا سامنے آئے گا. جہاں تک آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے, اگر بلوچستان کو آپ دیکھیں تو جب اس کا اپنا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہو بلوچستان کا کہ مجھے سرمچاروں کے ساتھ, مجھے جو ملیٹنٹ ہیں جو ریزسٹنس کر رہے ہیں, پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو سیپریسٹ ٹرینڈز کے مالک ہیں, مجھے ان کے ساتھ اختیارات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑے دن پہلے ڈیلی ڈان نے آغاز بلوچستان کے حوالے سے ایک رپورٹ دی. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ 15 معاملات کو چھوڑ کے باقی کسی معاملے کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بھی اس میں بیان کیا کہ جو آپ کی جو ایف سی ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہاں پر چیک پوسٹیں نہیں ختم کی گئی ہیں, اور وہ سارے کے سارے مسائل. اچھا, پھر اس کے ساتھ ایک اور نیا عذاب اب آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ روز لاشیں مل رہی ہیں وہاں سے, کوئی کنٹرول نہیں ہے. کون کر رہا ہے یہ سارا کچھ؟ کوئی اس کو اون نہیں کر رہا. ہمارے ملک میں ایک اور بڑا یعنی المیہ یہ اب شروع ہو گیا ہے, جو میرا خیال ہے ضیاء کے دور میں بھی نہیں تھا, نہ ایوب کے دور میں تھا, کہ ضیاء اور ایوب کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ پکڑتے تھے, کم از کم عدالتوں میں مقدمے چلتے تھے, چاہے نمائشی ہوں, جیسے بھی ہوں, کہ جس طرح سے بھی ہوں. ظاہر سی بات ہے وہ بھی ڈھونگی ہوا کرتے تھے, لیکن ایسی صورتحال نہیں تھی کہ لوگ اچانک گم کر دیے جائیں اور ان کو کوئی ان کی ذمہ داری قبول نہ کرے, ان کے مارنے کی ذمہ داری قبول نہ کرے. یہ سارا کا سارا یہ جو صورتحال ہے, ایسی صورتحال میں جب سیاسی کارکنان کی لاشیں مل رہی ہوں, خوف کا ماحول ہو, لوگ خوف زدہ ہوں, تو آپ کیا سمجھیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں کیسا میسج بٹایا جا رہا ہے, کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے لوگوں کو, اور چیزوں کو نظر آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے طرز عمل سے دو فائدے ان طاقتوں کو ہو رہے ہیں جو ہمیشہ سے نان ڈیموکریٹک رہی ہیں, جنہوں نے اس ملک میں سوشل جسٹس کی بنیاد نہیں پڑنے دی, اور اس ملک میں یعنی مختلف گروہوں کو, ایتھنکس گروپس کو انہوں نے ہمیشہ سے لڑوانے کی کوشش کی ہے. آپ کی گفتگو جاری, ہم لیتے ہیں یہاں بریک. بولے چاروں کا زیر بریک ہے, بریک آرنتی مراگشہ دینوں بھرے.